السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا واقعہ سناؤں گا کہ ایک اللہ والے کے پیچھے، ایک کامیاب شخص کے پیچھے چند عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آدمی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اس کے پیچھے عورتوں کا ایسا عمل ہوتا ہے، ایسا کردار ہوتا ہے کہ وہ آدمی اس وجہ سے بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو حضرت حجویری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ جو ہے وہ گزرے ہیں۔ وہ ایک دفعہ اسی طرح بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے خانقاہ میں یا ان کی جو جگہ ہوتی ہے تو وہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں اور ان کے ہاتھ پر جو ہے وہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ ہوتا ہے اور وہ لوگ مسلمان ہو کر واپس جاتے ہیں اور یہ آدمی اپنے گھر میں آتا ہے، اپنے والدہ کے پاس بہت خوش ہوتا ہے، انتہائی خوشی کی صورت میں ہوتا ہے۔ جب اپنی ماں سے ملتا ہے تو آخر ماں ہوتی ہے، ان کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھ کر وہ پوچھتی ہیں کہ آج کیوں اتنا خوش ہے؟ تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ آج اس طرح معاملہ ہوا کہ میرے ہاتھ پر جو ہے وہ بہت سارے لوگ وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ یہ تیرا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ یہ میرا کمال ہے، اس کے پیچھے میرا ایک کردار ہے۔ وہ اس کی ماں کہتی ہے کہ اس کے پیچھے میری ایک کمال ہے۔ تو وہ بھی حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ میرے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں اور میں نے سب کچھ کیا ہے، اور پیچھے ماں جو ہے وہ اس طرح کہہ رہی ہے۔ بالآخر وہ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، مجھے بھی بتائے۔ یہ پوچھتے ان کو جب اصرار کرتے ہیں بہت زیادہ تو آگے سے پھر وہ بولتی ہیں کہ دیکھیں میں نے جب بھی آپ کو دودھ پلایا ہے بچپن میں تو باوضو ہو کر میں نے آپ کو دودھ پلایا ہے۔ وہ ماں اس کو کہتی ہے کہ جب بھی میں نے دودھ پلایا ہے آپ کو وہ میں نے باوضو ہو کر آپ کو پلایا ہے۔ تو یہ آج اس کی برکت ہے کہ آپ یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو دیکھیں یہ تو ایک واقعہ ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ہے اور ایک بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں اور ہم اپنے اولاد کے لیے اور اپنے جو ہمارے ماتحت ہیں ان کے لیے ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ ایک عمل ہے کہ جب عورت اپنے بچوں کو دودھ پلائے تو وہ باوضو ہو کر پلائے، تو پھر دیکھیں کہ ان کے اولاد سے کیسے کیسے بڑے بڑے علماء اور کیسے کیسے بڑے بڑے آدمی جو ہے وہ بنتے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے جب پرورش کی چیزیں جب ہوتی ہے وہ حلال کی ہوتی ہے، وہ پاکیزہ ہوتی ہے اور اس پر اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ ویسے بھی تو باوضو رہنا ہر وقت یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہنا ہے۔ وضو ہر وقت جب بندہ وضو میں ہوتا ہے اور تو یہ ہر وقت عبادت میں رہتا ہے، اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو دیکھیں یہ ایک کامیاب اور ایک اللہ والے کے پیچھے اس کی ماں کا کردار ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں اور ایسے ان کو اگر دودھ پلائے تو ان کو تلاوت کرتے ہوئے پلائے۔ دودھ پلاؤ، اوپر منہ سے جو وہ کچھ پڑھو، جو بھی آتا ہے قرآن مجید کا کچھ بھی حصہ ہو، جیسے آخری صورتیں ہو گئی یا کچھ بھی جو بھی ذہن میں ہو وہ آپ پڑھے یا ذکر کرے، کم از کم یا تو ذکر کرے۔ تو پھر اس کی برکت سے پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد کتنی آپ کی فرمان بردار ہوگی اور آپ کی اولاد سے کتنے بڑے بڑے لوگ اور کتنے پاکیزہ علماء بنیں گے، ان سے اللہ والے بنیں گے ان سے۔ تو پھر یہ آپ دیکھیں یہ ایک مشاہدہ کہ اگر ہم تاریخ دیکھ لیں تو یہ تو ایک واقعہ میں نے سنا ہے، ایسے سینکڑوں واقعات ہمیں ملیں گے کہ ایک اللہ والے کے پیچھے جو ہے وہ اس کی ماں کا کردار ہوتا ہے۔ جس طرح پہلے ایک ویڈیو میں نے
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنایا تھا، ان کا بھی اس کے پیچھے ایک ماں کا کردار تھا. ان کو کہا تھا کہ آپ کبھی بھی جھوٹ نہ بولیے بلکہ ہمیشہ آپ سچ بولیے، اور ان کے پھر خفیہ طور پر ان کے لیے ایک جیب بنایا گیا تھا اور اس میں پیسے بھی رکھے گئے تھے. جہاں پر وہ جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے کشتی میں، ڈاکو ان پر پڑ گئے. تو ڈاکو نے جب پوچھا ان سے کہ آپ کے پیسے کہاں ہیں، آپ کا مال کہاں ہے، تو اس نے صاف صاف بتا دیا کہ ایسے یہاں پر ہے. اور اسی وجہ سے، اس سچ کی وجہ سے، پھر ان کے جو ہے وہ جتنے بھی ڈاکو تھے انہوں نے توبہ اور تائب ہو کر وہ انہوں نے اپنا وہ ڈکیتی چھوڑ دی اور اللہ کے راستے میں بالکل جو وہ سچے مسلمان بن گئے. تو یہ ہوتی ہے پھر ایک عورت کے ایک ماں کا کردار ہوتا ہے، اور ایک آدمی کے پیچھے اس کی بہن کا بھی کردار ہوتا ہے، اور اسی طرح بیوی کا بھی کردار ہوتا ہے. یہ چند عورتیں ہیں جن کی کردار کی وجہ سے وہ آدمی جو ہے وہ بہت بڑے مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت مجھے بھی ان کاموں پر اور ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.